بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل جو اپوزیشن کا جو جلسہ ہونا تھا گوجرانوالہ میں، وہ جلسہ ہو گیا، اور جلسے کی اسٹرینتھ کے بارے میں چلیں لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، اور میری ذاتی رائے میں جو سمجھتا تھا کہ ظاہر ہے چونکہ اتنا بڑا الائنس تھا اور جتنی بڑی تعداد میں شاید وہ ہو سکتے تھے، شاید اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن اینی ہاؤ وہ سیکنڈری ایشو بن گیا۔ اصل جو ایشو اس کے بعد جو میاں صاحب نے جو سپیچ کر دی وہاں پہ، وہ ریئل ایشو بن کے وہ بہت بڑا فوکس اس کے اوپر آ گیا، بیکاز انہوں نے جس قسم کی تقریر کی وہ میرا خیال ہے کہ کافی آلدو ایک سائیڈ ان کے جو فالوورز ہیں اپنے پی ایم ایل این کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بولڈ سپیچ تھی، لیکن بینگ سٹیزن، ایک کنسرن سٹیزن کے پاکستانی کے طور کے اوپر اور ایک صحافی کے طور کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپیچ جس چیز کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں کنفرنٹیشن سے ہمیں اوائڈ کریں۔ آپ اپنا جو اسٹریٹجی ہے، آپ اپنا پروٹیسٹ ہے، آپ اپنا ویو پوائنٹ ہے، وہ ضرور آگے لے کے چلیں، لیکن ایسے حالات کہیں پیدا نہ خدا نخواستہ ہو جائیں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں سے معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں۔ مطلب ہے کہ ملک مزید خرابی کی طرف کہیں نہ بڑھ جائے، کہیں پورے سسٹم کو خطرہ نہ پڑ جائے۔ اچھا، اس میں جلسے سے پہلے میری ایک دو دن پہلے پی ایم ایل این کے ایک لیڈر جو لنڈن میں ہی ہیں، ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے ویسے انڈیکیٹ کیا تھا کہ اسپیچ کافی سخت ہوگی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے بالکل اسٹریٹ اوے آپ مطلب ہے کہ پوائنٹ بلینک ایک اٹیک ہوگا۔ پہلے ایک دفعہ میاں صاحب نے جنرل فیض صاحب کا نام لیا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور اس سپیچ میں انہوں نے فوکس کیا اٹیک اپنا آرمی چیف کے اوپر۔ تو جب دو تین دن پہلے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ تو انڈیکیٹ کیا کہ سپیچ سٹرونگ ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جلسہ ہوا کل، ان کی اطلاعات ہیں، پی ایم ایل این کے لوگوں کی اطلاعات ہیں کہ جی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وی ول اسٹے نیوٹرل، ہم اس میں کوئی پکڑ دکڑ، کوئی اس قسم کا کام نہیں کریں گے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ ظاہر ہے اگر نیوٹرل ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور جو اچھی بات ہے ان معاملات میں، سیاسی معاملات میں، ادروائز اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو جیسے ہے ہر گورنمنٹ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہر گورنمنٹ کے ساتھ ان کو ہونا چاہیے، لیکن پولیٹیکل میٹرز میں ظاہر ہے ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیشہ رہی۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ جب اگر نون لیگ کو یہ اطلاع بھی ہے، جیسے بھی ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ جی وہ اس مسئلے میں نیوٹرل ہیں، تو یہاں اٹیک اتنا سخت میرا خیال ہے کہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چاہتے کیا ہیں۔ مطلب ہے کہ فرض کریں کہ یہ اٹیک جو اتنا ہوا، اتنا سویئر قسم کا یا ہارش اٹیک ہوا، اگر اسی کو کنٹینیو کریں گے، اس کو مزید بڑھائیں گے یا واٹ ایور، تو اس سے آبجیکٹیو کیا اچیو ہوگا، یہ ابھی تک کسی کو کلیئر نہیں ہے کہ آبجیکٹیو بیسیکلی کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی چلیں آپ نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو اٹیک کیا، وہ تو خیر ہمیشہ اپوزیشن ایک دوسرے کو جو ہے وہ اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب یہ اٹیک ہو رہا تھا اور جس وقت یہ اٹیک کیا تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب کا جو کیس ہے وہ واٹس ایپ سے لے کے واٹس ایپ جے آئی ٹی جب بنی پاناما کے اوپر، اس کے بعد ارشد ملک کے اس تک بہت سیریس کویسچن مارکس ہیں۔ پھر الیکشنز جس طرح ہوئے اس سے پہلے جو ہوا اس کے اوپر بھی بڑے سیریس کویسچن مارکس ہیں ڈیفینیٹلی۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک جو کویسچن ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں صاحب نے جو کل کہا اور وہ اس میں کنونسڈ ہیں، اور وہ ساری ذمہ داری اگر وہ فرض کریں جس طرح انہوں نے کہا وہ آرمی چیف کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو پھر اس بات کا بھی تو میاں صاحب کو ضرور ایکسپلین کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ 8-10 ماہ پہلے انہی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اپنے اصولی موقف، جو ان کا اصولی موقف ایکسٹینشن کے بارے میں تھا، اس سے انہوں نے ڈیویٹ کیا، اور ان کی پولیٹیکل پارٹی نے فل سپورٹ کیا۔ یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، سب اپوزیشن نے کی کہ آپ نے
نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس بارے میں قانون بنوا دیا، جو میری ذاتی رائے میں، دیکھیں میں ہمیشہ ویسے ایکسٹینشنز کے خلاف ہوں، بے شک وہ سول بیوروکریسی میں ہوں یا ملٹری بیوروکریسی میں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن سے ادارے کمزور ہوتے ہیں. تو لیکن چونکہ میری تو ایک رائے ہے، میں تو ایک صحافی ہوں، تو میاں صاحب اور پی ایم ایل این کو جب آپ نے اتنا لیتھل اٹیک کیا اس ایک فرد کے اوپر، تو اس فرد کو آپ نے ایکسٹینشن کیوں دلوائی؟ پھر اس کے اوپر ہر حال میں پی ایم ایل این کی طرف سے جواب آنا چاہیے، ورنہ دیکھیں، ورنہ پھر یہی بات مجھے بھی خود بھی مجھے ہوتا ہے کہ جی پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں کہ آپ کو رعایتیں ملیں، اگر رعایت نہیں ملی تو پھر آپ نے اٹیک کر دیا. اور پھر دیکھیں ایک اور بات کہ ایز اے سوسائٹی، اور پھر اوور آل جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے جو معاملات جس طرح چلتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت کچھ ہوتا رہا، پولیٹیکل پارٹیاں بنتی رہی، بناتے رہے، حکومتوں کو گرانے بنانے میں سب کچھ ان کا رول ہمیشہ رہا. ویسے ہمارا پورا آپ ماضی دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تانا دیتے ہیں اور جس میں وزن بھی ہے، چلیں کہ سلیکٹڈ ہیں عمران خان، تو سلیکٹڈ تو ویسے سارے ہی تھے. دیکھیں میاں صاحب خود بھی سلیکٹڈ تھے، اس سے پہلے جو ڈیموکریسی کے لحاظ سے جو بہت بڑا نام پاکستان میں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ بھی سلیکٹڈ تھے. تو پھر یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو بھی سلیکٹڈ ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہے لرن بھی کرتے ہیں، آپ آگے بھی جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، میں جب بھی سول گورنمنٹس کے یا پولیٹیکل پارٹی سے بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کو ختم کرنا ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ ایک ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے کہ جس وقت آپ حکومت میں ہیں آپ نے بیسٹ پرفارمنس دینی ہے. اس میں آپ ان کو اتنی بہترین پرفارمنس دیں کہ لوگ آپ سے محبت کر اٹھیں. اور جیسے اردگان کے ساتھ ہوا، آپ اردگان کا ہم نام لیتے ہیں، وہاں پہ ہم کہتے ہیں، لیکن اردگان ہمارے بھی تو کوئی اردگان اس طرح کا پیدا ہونا کہ جو پرفارمنس سے پہلے سب سے پہلے آپ پرفارم کریں. آپ چلیں جیسے بھی آگے، یہی المیہ عمران خان صاحب کا ہے، آ تو گئے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو جو ان کے سپورٹرز تھے، جو ان کو لانے والے تھے، ان کو بھی بے انتہا مایوسی ہے. تو آپ انفارچونیٹلی خان صاحب تو آ گئے، لیکن وہ اپنے ضد اور غصے کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہتا ہی ان کی انٹینشن اچھی ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، وہ مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ خود پیسہ کوئی نہیں کھاتے، آلدو ان کے ارد گرد کرپٹ لوگوں کی کمی کوئی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے لیکن عمران خان صاحب میں یہ ایک خامی ہے کہ وہ اپنا غصہ جو ہے اور اپنی ضد جو ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ اپوزیشنز کے متعلق اس چیز کی سے باہر نہیں نکل رہی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ غصے اور ضد سے تو میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا غصے اور ضد سے آپ گھر نہیں چلا سکتے، اور یہاں ہم ملک چلانے کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب کی چونکہ بات ہو رہی تھی کہ غلطیاں ہمیں گنوانی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن غلطیاں ہمیں آپ اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں، آپ کیا غلطیاں کرتے رہے ہیں. آپ ہماری جو میڈیا کی غلطیاں ہیں، ہماری جو جوڈیشری نے کیا کچھ نہیں کیا. ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا دوں میری دانست میں، اگر ہمیں آگے چلنا ہے اور فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان، اور اس پاکستان کی جو ہے نا انٹرسٹ میں ہمیں اگر آگے چلنا ہے، اور اس کہ یہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، تو اس کے لیے ہم سب کو تبدیل ہونا پڑے گا. اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تبدیل ہونا پڑے گا. اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر جمہوریت بھی لانی پڑے گی، ان کو بھی تبدیل ہونا پڑے گا. اس کے بعد جب آپ گورنمنٹس میں آتے ہیں تو جو کام لازم، آپ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جی آپ نے بجلی ختم کروائی، بجلی کی جو کمی تھی وہ پوری کی، بالکل کی. دہشت گردی کے خلاف جو پورے پاکستان میں اس کو آپ نے ختم کروانے میں جتنا تعاون کیا، اور اس کے رزلٹ میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، پولیس، فوج، ایف سی، واٹ ایور جن سب نے کام کیا، بالکل یہ بھی بات ہے کہ جی بہت اچھا کام کیا.
پی ایم ایل این نے، آپ نے یہ بھی ٹھیک کیا کہ جی 5.8% جی ڈی پی گروتھ تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں گورننس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ صرف دیکھیں کہ میں اس وقت بھی بات کر رہا ہوں، آج کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ گورننس سے تو بڑے سمپل حالات ہوتے ہیں کہ ملک چلانا ہے بیوروکریسی نے. مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ اس بیوروکریسی جس کی وجہ سے ملک چلتا ہے، سروس ڈلیوری ہوتی ہے اور سسٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں. بیوروکریسی کو آپ نے ذاتی ملازم اس وقت بھی رکھا اور آج بھی ذاتی ملازم بنا کے رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب نے. پولیس ریفارمز اس وقت بھی نہیں ہوئے، پولیس ریفارمز آج بھی نہیں ہو رہے. جو سول سروس میں انٹرفیرنس ہوتی ہے اور ان کو جو سیکیورٹی دی جانی چاہیے کہ جی وہ پروٹیکشن میں کام کریں اور ان کو کوئی بلا وجہ کوئی ان کو اکھاڑ کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہ پھینکے، اور سول سرونٹس کے ذہن میں یہ نہ ہو ہر وقت کہ ہمیں تو پولیٹیکل ماسٹرز کو خوش کرنا ہے تاکہ ہم یہاں پہ قائم رہیں. ان کا مقصد اصل میں اس ملک کی سروس ہونا چاہیے، اس ملک کے لوگوں کی سروس ہونا چاہیے، نہ کہ پولیٹیکل ماسٹرز کی. اس کو تبدیل کرنے کے لیے بتا دینا کہ کیا کیا نواز شریف صاحب آپ کی گورنمنٹ نے، یہ بتا دیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ انہوں نے کیا کیا. اسی لحاظ سے جو اوور آل جو ہمارے انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے اس کے بارے میں کیا کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. انصاف اس وقت بھی نہیں ملتا تھا، انصاف آج بھی نہیں ملتا. پولیس اس وقت بھی دھکے کھاتے تھے لوگ پولیس کے پاس جا کے، آج بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے کام ایسے ہیں جس میں آپ کو رکاوٹیں کوئی نہیں ڈالتا. نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ڈالتی ہے، نہ آپ کو عدلیہ رکاوٹ ڈالتی ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر آگے چلنے کا ہے تو اس میں میاں صاحب آپ کو، عمران خان صاحب آپ کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی، اپنے غلطیوں کو ٹھیک کر کے آگے چلنا پڑے گا. اور یہی چیز اسٹیبلشمنٹ کو کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ایک سیگمنٹ تو بالکل پرفیکٹ ہو جائے اور باقی سارے بگڑے ہی رہیں. یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح معاملات چل نہیں سکتے. تو میں بس یہی کہوں گا کہ جس قسم کا بھی ری ایکشن دیا ایک نواز شریف صاحب نے، اس کو ایک کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں، اور میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ ابھی اٹ نیڈس ٹو بی ری کنفرم. مجھے کچھ 2-3 دن پہلے میری ایک ذرائع سے ملاقات ہوئی تھی، تو ان کے کافی کنیکشنز ہیں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں. تو ان کا مجھے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بھی ویسے مجھے یہی بات بتائی تھی کہ یہ کہ تو آپ دیکھیے گا کہ اس جلسے میں کوئی کسی قسم کے انٹرفیرنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگی. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں جو کی ماضی میں، جو غلطیاں ہوتی رہی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے، کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ یہ غلطیاں اب نہ دہرائی جائیں. اچھا، اب حل کیا ہے؟ دیکھیں، حل وہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا ٹارگٹ ہے، مطلب فرض کریں بے شک میاں صاحب ہیں یا بے شک عمران خان صاحب ہیں یا بے شک اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی بھی ہے، کہ آپ اس کو ہٹ کریں اور اس گرما گرمی کو اور اوپر لے کے چلے جائیں. سولوشن صرف ایک ہے جو میری نظر میں، اور جس کے بارے میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کئی دفعہ بات کی، جس کے بارے میں رضا ربانی صاحب نے بات کی، جس کے بارے میں ہمارے فارمر چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بات کی. وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں انٹر انسٹیٹیوشن ڈائلاگ کروایا جائے. آپ ایک ڈائلاگ کروائیں جس میں آپ تمام ذمہ داروں کو آپ ایک چھت کے نیچے ایک ٹیبل کے اوپر بٹھائیں اور ایک یہ بات انشور کریں کہ دیکھیں یہ آئین کہتا ہے اور اس آئین کے تحت ہر ادارے کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے ادا کرنی ہے. اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ آپ نے یہ آپ کا دائرہ ہے اور اس دائرے سے آپ نہیں نکل سکتے. اس میں آپ جوڈیشری کو کہیں کہ یہ دائرہ ہے اور آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. ڈیفنس کو کہیں کہ آپ نے اس ملک کے ڈیفنس اور ہماری سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. عدلیہ کو کہیں کہ آپ نے جلد انصاف دینا ہے. لیکن جب آپ سول گورنمنٹ کا یہ اپنا دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ پلیز نہیں ہونا چاہیے کہ 5 سال کے لیے آپ کو ٹھیکہ مل گیا اور آپ نے اس ٹھیکے کے مطابق ٹھیکہ مل گیا اور آپ کو کوئی پوچھ گچھ نہیں اور آپ نے بس چلانا ہے، جس طرح مرضی آپ چلائیں اس ملک کو. ایسا نہیں ہو سکتا. 5 سال اگر ملیں تو ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے لوگوں کے لیے. ہمارا آئین بتاتا ہے
کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، غریبوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بھوک جو بھوکا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، سسٹمز کو کیسے مضبوط کرنا ہے، سارا کچھ. تو یہ ود رسپانسبلٹی آپ کو لینا ہے. سو اپنا اپنا کام سارے کریں، لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا تہیا کریں، تاکہ کوئی ویکیوم کوئی کریٹ نہ ہو اور کوئی دوسرا اس ویکیوم کے اوپر نہ جائے. تو میرا تو یہی مشورہ ہوگا آپ سب کو، تمام پارٹیز کو، اس جھگڑے میں جتنی بھی پارٹیز ہیں، اور میں میڈیا سے بھی ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کر کے کرتا ہوں کہ ہمیں اداروں کے درمیان ڈائلاگ کی چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ ایک ڈائلاگ ہو، اور یہ جو ہمارے لڑائی جھگڑے ان اینڈنگ لڑائی جھگڑے ہیں، ان اینڈنگ انٹرفیئرنس، ان اینڈنگ کرپشن، ان اینڈنگ بیڈ گورننس، یہ چیزیں ختم ہوں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.